حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا این البلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے لبیک و سعدک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی۔ فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشی نسل، ان کے ہونٹ موٹے موٹے، لیکن اللہ کے نبی ان کو بشارت کیا دے رہے ہیں؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنی ہے۔ بڑے بڑے امیر اور دولت مند صحابہ منہ تکتے رہ گئے، ایک موٹے ہونٹ والے، ایک کالے انسان کو، سیاہ فام انسان کو، حبشی نسل انسان کو جنت میں جانے کی خوشخبری فیضان جناب رسالت معاد کی عدالت سے مل رہی ہے۔ یہ فخر ملا ہے، یہ فخر تھا۔ یہ خانہ کعبہ کی بلندی پر کھڑے ہو کر اگر آزان دینے کا شرف کسی کو حاصل ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی وہ چابی حضرت بلال کے ہاتھ میں دی۔ اے بلال، تم آزان دو گے، آزان دینے کا شرف اسی حبشی نسل، اسی کالے کلوٹے انسان کو دیا گیا جس کے بارے میں حدیث کی کتاب کہتی ہے کہ وہ کوئلے سے زیادہ کالے۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ شرف، یہ بزرگی اگر مل رہی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ وہ حضرت بلال جو سڑک کے کنارے بیٹھ جایا کرتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور لوگوں سے مسئلے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، حالانکہ ان کو وہ مسئلے خود معلوم ہوا کرتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری بھوک کی حالت دیکھ لیں، میرے چہرے پر نقاہت و کمزوری دیکھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ بلال، تم نے تو شاید کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں۔ اس لیے وہ مسئلہ پوچھتے تھے کہ لوگ میری کمزوری دیکھ کر مجھے کھانے کے لیے پوچھیں۔ یہ غریب انسان، یہ غریب انسان۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے، جب حضرت بلال ان کے دربار میں جاتے، حضرت بلال جب ان کی عدالت میں پہنچتے تو حضرت عمر فاروق اپنی چٹائی سے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا آزا سیدنا، آج ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کے لیے حضرت عمر اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی چٹائی چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت میں کیسے نہیں کر سکتا۔